38 ہجری میں مدینہ منورہ میں امام زین العابدین امام حسین کے گھر میں پیدا ہوئے. کتنی ہجری میں؟ 38 ہجری میں. 2 سال امام زین العابدین نے مولا علی کا پیار پایا، دادا جان کا پیار 2 سال ملا. 40 ہجری میں مولا علی شہید ہو گئے. مولا علی کی شہادت کے بعد امام زین العابدین امام حسن کی نگرانی میں آ گئے، اپنے تایا جان کی نگرانی میں آ گئے. تقریباً 9 سال امام زین العابدین اپنے تایا جان کی نگرانی میں رہے. پھر امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا. تو امام حسن کے بعد امام زین العابدین کی تربیت امام حسین نے فرمائی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تو اس لشکر میں بھی شامل تھے. اس وقت امام صاحب کی عمر 22 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 22 سال. یہ بھی جو کربلا والوں کا قافلہ تھا، امام حسین کا جو لشکر تھا، یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن ان کی طبیعت سخت ناساز تھی، سخت یہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے یہ میدان میں تشریف نہ لا سکے اور یزیدیوں نے آپ کو قیدی بنا لیا. یہی امام زین العابدین ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی حسینی سید نظر آتے ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد ہی ہے. صرف ایک بیٹا ایسا امام زین العابدین امام حسین کا شانوں والا نکلا، ایک بیٹے سے ہی سارے حسینی سید ہیں. کتنی نسل پھیلی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرے بھائیوں، امام زین العابدین پھر 94 ہجری میں محرم کے مہینے میں وفات پا جاتے ہیں اور جنت البقیع میں اس وقت آرام فرما ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک امام زین العابدین کے درجے بلند فرمائے. اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے. آپ کی سیرت بڑی اعلیٰ سیرت ہے، بڑی خوبصورت سیرت ہے. آپ کی سیرت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک نے آپ کو کمال کی فراست ایمانی عطا فرمائی تھی. فراست ایمانی کیا ہوتا ہے جی؟ سنیے ذرا. اللہ پاک کامل مسلمان کے دل میں کسی پوشیدہ چیز کا علم ڈال دیتا ہے، مخفی چیز کا علم ڈال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی. جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی فراست ایمانی بھی اتنی زیادہ ہوگی. اب سنیے ذرا امام زین العابدین کی فراست ایمانی کتنی تھی. حدیث میں بھی یہ آیا ہے، میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. امام زین العابدین کی فراست ایمانی کتنی تھی سنیے ذرا میرے بھائیو. واقعہ کربلا ہوا. واقعہ کربلا ہونے کے بعد ایک بندہ جس کا نام تھا مختار سقفی. کیا نام تھا؟ مختار سقفی نام تھا. اس بندے نے نعرہ لگایا واقعہ کربلا کے بعد. یہ بندہ کہنے لگا جی میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا. ظاہری بات آپ کو پتہ ہے لوگ بھی اس وقت غم اور غصے کی حالت میں تھے. جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ مختار سقفی نامی بندہ، اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا اور اس قدر لوگ اس کے ساتھ مل گئے کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں اس بندے نے قبضہ کر لیا. جب اتنے بندے اس کے ساتھ مل گئے، اب اس بندے نے امام زین العابدین کو خط لکھا. امام زین العابدین کو خط لکھ کے یہ بندہ کہتا ہے آپ ہماری سرپرستی کریں، ہم آپ کی سرپرستی میں امام حسین کے جو قاتل یزید ہیں یزیدیوں سے بدلہ لیں گے، ہم ان سب کو جہنم کے واصل کریں گے. یہ اس نے خط لکھا اور ساتھ اس نے نذرانے بھی دیے، بڑے نذرانے بھیجے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست ایمانی دیکھیں میرے بھائیو. اللہ پاک نے ان کو کیسی فراست ایمانی عطا فرمائی تھی. جب خط پڑھا اس کے نذرانے دیکھے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے نذرانے واپس کر دیے، اس کے جو دولت تھی واپس کر دی. لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد نبوی میں امام زین العابدین نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا لوگوں یہ بندہ جھوٹا بندہ ہے، یہ بندہ
جھوٹا آدمی ہے، اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے پہلے بتا دیا تھا، شروع میں اس بندے نے بڑے اچھے کام کیے، بڑا یزیدیوں کو اس نے واصل جہنم کیا، لیکن اینڈ میں آ کے اس بندے نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اس کی ساری جو نیکیاں تھی وہ ضائع ہو گئی۔ کیا کام کیا آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نعرہ کیا لگایا تھا؟ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ بدلہ لینے کے بعد خود کیا کام کر دیا؟ کہنے لگا جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ امام زین العابدین کی فراست ایمانی کو سلام پیش کرے میرے بھائیو، انہوں نے اتنا سا پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بندہ جھوٹا آدمی ہے، یہ دل سے کام نہیں کر رہا، یہ کسی اور چکر میں لگا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے اتنا بڑا پہلے کارنامہ سر انجام دیا، بعد میں کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں، بلکہ بچہ جانتا ہے، ہمارے رب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کون سے نبی ہیں ہمارے نبی؟ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہ بندہ جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، کارنامہ کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا امام زین العابدین کی سیرت دیکھیں، ان کی فراست ایمانی دیکھیں کہ انہوں نے کتنا سا پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں امام زین العابدین کو اللہ پاک نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے کہ امام زین العابدین بڑے حلم والے، بڑے بردبار، درگزر کرنے والے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے تھے امام صاحب۔ ایک دن امام زین العابدین وضو کر رہے تھے، آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ سنیے ذرا، وضو کے دوران کنیز سے برتن جو ہے وہ ہاتھ سے گر گیا، جس کی وجہ سے امام زین العابدین زخمی ہوئے۔ امام صاحب نے سر اٹھا کے کنیز کی طرف دیکھا، کنیز نے اسی وقت قرآن مجید کی آیت پڑھی، وہ کہتے تھے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے امام صاحب کو کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ وہ کہنے لگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، وہ کہنے لگی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جا تجھے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ برداشت دیکھے، حلم دیکھے، بردباری دیکھے امام زین العابدین کی۔ آج گھر میں لڑائی ہے، آج دکان لڑائی ہے، آج ہر آفس میں جھگڑا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی لوگ ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے برداشت نہ ہونا، برداشت ہی نہیں ہے جی، صبر ہی نہیں ہے، وہ درگزر کرنے والی صفت نہیں ہے بندے کے اندر کہ چلو یار اگلا بندہ غصے میں ہے، میں ہی صبر کر لوں، میں ہی درگزر کر لوں۔ ہر گھر میں یہی لڑائی ہے۔ امام زین العابدین کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر حلم اور بردباری کو پیدا کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کیا کہنے میرے بھائیوں۔ امام صاحب آپ کو پتہ ہے یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے۔ جب سخیوں کا گھرانہ ہے، امام حسین بھی سخی ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی سخی ہیں، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سخیوں کے سردار ہیں۔ جب یہ سارا گھرانہ سخی ہے تو ان کی تربیت کے صدقے میں امام زین العابدین بھی بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، حضور اتنے سخی ہیں، اعلیٰ سے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے۔ حضور کا در ایسا در ہے کہ بعض دفعہ کیا اکثر اوقات ایسا ہوا سوالی آیا، اس نے سوال کیا نہیں، حضور نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی یہ حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری، حضرت حذیفہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان مجھے اجازت عطا فرمائے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، وہاں حاضری دے کر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کروا کے آتا ہوں۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب حضرت حذیفہ کو ماں نے اجازت عطا فرما دی، کتنی پیاری، یہاں بھی ہمارے لیے ایک تربیت کا سبق ہے، تربیت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ آج اولاد ماں باپ سے اجازت ہی نہیں مانگتی، ماں باپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، بس اپنے دل میں جو کام آیا وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں، نہ ماں باپ اس کام کا حکم دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کام تھا حضرت حذیفہ کا، ماں سے اجازت نہ بھی لیتے، ماں نے پھر بھی خوش ہونا تھا، اچھے کام کے لیے گیا ہے بیٹا، لیکن بیٹا اس اچھے کام کے لیے بھی اپنی ماں سے اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے ماں کی خدمت کر کے، ماں کا احترام کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کسی بھی کام جانا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، ماں باپ سے اجازت لے لیا کرو۔ اب ماں سے اجازت لے کر گئے ہیں، جب بندہ ماں باپ سے اجازت لے کر کوئی کام کرتا ہے نا، پھر ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ سمجھ لیں وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام رہتا نہیں ہے کہ جب بندہ ماں باپ سے اجازت لے لے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، دعا کس سے کروانی ہے؟ حضور سے کروانی ہے، پھر بھی ماں کی اجازت۔ آج بیٹا 12 بجے تک گھر نہیں آتا، ماں کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹا 10 بجے سو جانا ہے، بیٹے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ماں باپ سے اجازت لینا، ماں باپ سے پیار کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ کا انداز کتنا پیارا ہے، ماں مجھے اجازت عطا فرما، میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جا کر اپنے لیے بھی تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کروا لوں گا۔ ماں نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں آئے، مسجد میں آگے حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور صحابہ سے باتیں کرتے رہے، علم کا حلقہ لگ گیا، دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت حذیفہ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ کتنی محبت ہے، ادب دیکھیے حضور کا کتنا ادب ہے۔ اب سوال دل میں ہے کہ حضور سے ملوں گا پھر سوال کروں گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے، حضور آگے آگے، فرمایا حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدموں کی آواز سنی، حضور کا چہرہ مبارک آگے کی طرف تھا، فرمایا من کون ہو؟ حذیفہ ہو؟ اے آنے والے حذیفہ، جا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ نہیں ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، بھر کے جولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مدینے جا کے سوال یانو نہیں دسنا پہندا سوال کیے، سوال بھی نہیں بتایا ابھی حضرت حذیفہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ فرمایا کون ہو؟ میرے پیچھے آنے والے حذیفہ ہو، جاؤ اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ اے حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ موجود ہے، کھڑا ہے، اور یہ فرشتہ ایسا فرشتہ ہے آج تک کبھی بھی یہ زمین پہ نہیں آیا۔ اے حذیفہ یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلا کام تو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج، میں سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو کام کرنے آیا ہے، سلام پیش کرنے آیا ہے، فرمایا دوسرا کام یہ فرشتہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو نواسے امام حسن اور امام حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی لاڈلی شہزادی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، کتنے سخی ہے،
سوالی نے ابھی سوال بھی نہیں کیا، بن مانگے عطا فرما دیا۔ یہی حال پھر آگے آپ کی آل کا ہے، آل کا بھی یہی حال ہے، سخی ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ پھر آل کتنی سخی ہے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کتنی سخی ہے۔ ایک منگتا آ جاتا ہے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے در پہ، سوالی سوال کرتا ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی خادمہ سے کہتی ہے دیکھو گھر میں کچھ ہے تو لاؤ اس کو عطا کر دو۔ جب وہ تلاش کرتی ہے تو گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان ہو جاتی ہے کہ کل کوئی بندہ یہ بات نہ کر دے کہ حضور کی آل کی گھر، بیٹی کے گھر ایک منگتا گیا تھا اور خالی ہاتھ وہ واپس چلا گیا ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر جو پاک چادر تھی اپنی خادمہ کو عطا فرمائی، فرمایا جاؤ فلاں یہودی کے پاس اس کو دو اور اس کو کہو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دے دے، منگتا ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئی ہے کہ سبحان اللہ۔ یہودی کے پاس جب وہ چادر جاتی ہے، چادر کس کی ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ یہودی اس چادر کو دیکھتا ہے، چادر کو دیکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کتنا لجپال گھرانہ ہے؟ امام حسن اور امام حسین، یہ ان کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر بھی تھے۔ حج کرنے کے لیے گئے، جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں ان کو بھوک لگی۔ ایک مائی کا چھوٹا سا ایک جھونپڑی تھی، مائی سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا ہی کھلا دو۔ اب مائی کو نہیں پتا یہ کون ہے، یہ کون سی ہستی ہیں۔ مائی کے پاس جو کچھ تھا مائی نے ان کو کھانا کھلایا، یہ کھانا کھا کر آگے چل پڑے۔ کچھ عرصے بعد وہی مائی غریب ہو جاتی ہے، اتنی غریب ہوتی ہے، اتنی غریب ہوتی ہے کہ وہ مائی مدینے میں آتی ہے، مدینے آ کر مینگنیاں بکریوں کی اکٹھی کر کے بیچ کے اپنا گزارا کرتی ہے، اتنی غریب ہوگی وہ مائی۔ جب وہ مدینے میں آئی تو امام حسن نے ایک دن اس مائی کو دیکھ لیا۔ امام حسن نے اس مائی سے پوچھا او مائی بتا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ مائی نے کہا نہیں بیٹا میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ امام حسن نے فرمایا اچھا تو نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ مائی کا ہاتھ پکڑتے ہیں امام حسن اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ مائی کو اپنے گھر لے کے گئے، امام حسن نے اس مائی کو 1000 دینار عطا فرما دیے اور 1000 بکریاں بھی عطا فرما دی۔ پھر اس مائی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آؤ تمہیں میں اپنے بھائی امام حسین کے گھر لے کے جاتا۔ اس کو کہتے ہیں چنگے بندے نال نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھولتے، چنگے بندے نال نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھولتے، برے بندے نال نیکی کریے انہیں چالا چل دے۔ کھانا کھلایا تھا آل رسول کو، صرف اس مائی نے کھانا کھلایا تھا۔ امام حسن نے اس نیکی کو یاد رکھا، کہا مائی تو مجھے پہچانے یا نہ پہچانے میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ اپنے گھر میں جاتے ہیں، 1000 دینار بھی دیا، 1000 بکریاں بھی دی، پھر بھی صبر نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں مائی تمہیں میں اپنے بھائی کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ امام حسین کے گھر جاتے ہیں، اپنے بھائی کو بتاتے ہیں پیارے حسین یہ وہی مائی ہے جس نے ہمیں حج کے موسم میں کھانا کھلایا تھا۔ امام حسین نے بھی اس مائی کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرما دی۔ غریب نہیں تھی، مینگنیاں اکٹھی کرتی تھی۔ دونوں بھائی مل کر اس کو حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو جا کر بتاتے ہیں یہ وہی مائی ہے جس نے ہمیں حج کے موسم میں کھانا کھلایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر سنیے ذرا میرے بھائیو، 2000 دینار اور 2000 بکریاں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ مائی جو مدینے میں آئی تھی غریب نہیں تھی، مہنگیاں اکٹھی کرتی تھی، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوئی تو سب سے امیر ہوگی، پورے مدینے میں سب سے امیر۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔
کیسا سخیوں والا گھرانہ ہے. حضور بھی سخی, امام حسن بھی سخی, امام حسین بھی سخی, ان کی ماں بھی سخی. پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زین العابدین سخی نہ ہو؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں, اگر کسی بندے نے غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ سیکھنا ہے, وہ امام زین العابدین کے پاس آ کر سیکھ لے. ایک گھر کو راشن دیتے ہیں ہم لوگ, 200 لوگوں کو بتاتے ہیں میں فلاں گھر میں راشن ڈال کے دیتا ہوں, میرا والد جو تھا فلاں گھر میں راشن ڈال کے دیتا تھا, 500 لوگوں کو ہم بتاتے ہیں. لیکن امام زین العابدین کا طریقہ کتنا پیارا ہے. امام زین العابدین مدینے میں 100 غریب گھرانوں کو راشن ڈال کے دیا کرتے تھے. اور مزے والی بات یہ ہے, کسی کو پتا نہیں تھا یہ راشن آتا کہاں سے ہے. نہ کوئی تصویر, نہ کوئی سیلفی, نہ کوئی فیس بک پہ کوئی تصویر اپلوڈ ہونی ہے. پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ یہ راشن کہاں سے آتا ہے. پتہ کیسے چلا؟ 100 غریب خاندانوں میں راشن پہنچتا تھا. اب پتہ کیسے چلا؟ جس دن امام صاحب وفات پا گئے, رات کو جب کھانا نہیں پہنچا, وہ 100 غریب گھرانے سمجھ گئے یہ جو نظر و نیاز آتی تھی یہ صدقہ ہے فاطمہ کی آل کا. وہ سمجھ گئے لوگ. اور جنہوں نے غسل دیا امام صاحب کو, امام زین العابدین کو جنہوں نے غسل دیا, میرے بھائیو ان کا یہ بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غسل دیا تو امام زین العابدین کے کندھوں پر بھی پشت پر بھی گلہ اٹھانے کے نشانات موجود تھے. خود بوجھ اٹھاتے تھے, غریبوں کے گھروں میں چھوڑ کے آتے تھے. 100 مستحق گھرانوں کی خدمت کیا کرتے تھے امام زین العابدین. اتنے بڑے سخی ہیں. غریبوں کی مدد کرنی ہے تو امام زین العابدین سے سیکھو. کسی کو پتا نہ ہو, بخاری کی یہ حدیث ہے, میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے. یہ ہے غریب کی مدد کرنے کا طریقہ. دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. صحابہ نے عرض کی, حضور اگر کوئی بندہ ایسے کر لے گا اس کو ملے گا کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی بندہ ایسے کر لے, دائیں ہاتھ سے غریب کی مدد کرے, بائیں کو بھی نہیں پتا, ہوگا کیا؟ قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. میرے بھائیو, جب بھی کسی کی خدمت کرنی ہے, مسجد ہو, مدرسہ ہو, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کوشش یہی کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے, بائیں کو پتہ نہ ہو. یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس والی بات ہے, ہم کہتے ہیں بس میں اس کو بتاؤں گا, اس نے کون سا آگے کسی کو بتانا ہے. ہم ایک بندے کو بتاتے ہیں میں نے فلاں کام کیا ہے, وہ اگلے کو جا کے بتا دے گا فلاں کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے. وہ بات جب منہ سے نکلتی ہے نا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ کی عطا سے اگر اللہ نے ہمیں دے دی ہے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں. مہنگائی کا زمانہ ہے, غریبوں کی مدد کریں. بجلی کے بل آ رہے ہیں, اس میں آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, غریب کے ساتھ کندھا لگا سکتے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لڑائیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. میرے بھائیو, امام زین العابدین کی سیرت کو سن کر ہمیں چاہیے ہم بھی غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں. اور امام زین العابدین جب مدد کرتے تھے نا, ہم تو 10 روپے 20 روپے دے کے بڑے, پھر بعد میں ہمارے چلنے کا انداز ہی جو ہے نا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, آپ زیادہ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میں اس بندے کو مانا 500,000 دے رہا ہوں نا, یہ بندے کو میں جو بھی بات کروں گا یہ میری بات مانے گا, اب یہ میرا غلام ہو گیا ہے, اگر یہ میری بات نہیں مانے گا میں اس کو دینا چھوڑ دوں گا. مسجد میں 500 روپیہ ڈال دیا, اب بس ماشاءاللہ جی مسجد کا مالک تو میں ہی ہوں, میں نے آنا ہے پکھا لگانا ہے اپنے اوپر. اگر کسی نے مجھے کہا پکھا بند کر دو, بس 500 دینا بند کر دوں گا. میرے بھائیو, یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. 500 دے, 1000 دے, 100 دے, کسی کو بھی دے, اللہ کی رضا کے لیے دے. کس کے لیے دے؟ اللہ کی. چاہے وہ مسجد ہے, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ کوئی غریب ہے, جس کو بھی دینا ہے اس نیت سے دے. بس مجھے پتا ہے یہ میرا رب جانتا ہے, مجھے پتا ہے یہ میرا رب جانتا ہے. ایک آٹے کا تھیلا دینا ہے غریب کی تصویر اتار کے, کیا فائدہ دینے کا. امام زین العابدین کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی غریب آ جاتا تھا نا تو آپ اتنا خوش ہوتے تھے, مسکراتے تھے, اس سوالی کو کہتے تھے مرحبا خوش آمدید. آج ہم کسی لینڈ لارڈ کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں مرحبا خوش آمدید.
آج ہم کسی پیسے والے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ ماشاءاللہ جناب چودھری صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ امام صاحب امام حسین کے بیٹے کی زندگی دیکھیں میرے بھائیوں، سوالی کو منگتے کو جب آتا دیکھتے تھے تو کہتے تھے مرحبا خوش آمدید، اوے تو وہ بندہ ہے مجھ سے میرا مال لے گا آخرت میں پہنچا دے گا۔ امام زین العابدین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ منگتے کے ساتھ خوش ہو کر ملتے تھے، پیار سے محبت سے ملتے تھے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ یہ آل ہی ایسی ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ایسی سیرت ہے امام صاحب کی۔ اور ایک ان کی سیرت کا بڑا ہی خوبصورت پہلو جو مجھے نظر آیا، 22 سال آپ کی عمر تھی، امام حسین شہید ہو گئے میدان کربلا میں، ساری زندگی پھر انہوں نے ماں کے ساتھ گزاری۔ امام زین العابدین اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو صرف زبانی کلامی، صرف زبانی کلامی۔ عملی طور پر ماں نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا آگے سے لڑتا ہے ماں کے ساتھ، میں تو یہ کام کروں گا۔ امام زین العابدین اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار، بڑی خدمت، بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ لیکن امام صاحب اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ آپ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا حسن سلوک کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا کریں نا ایک برتن میں۔ جب کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے آپ اپنا برتن لے کے سیر بھی ہو جاتے ہیں، ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا کریں۔ امام صاحب کا جواب سنیے میرے بھائیوں، کتنا میں کہتا ہوں سرکار کی آل کی ہمارے لیے یہ تربیت والی باتیں ہیں، ہمارے لیے یہ سبق والی باتیں ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں ایک ہی برتن میں، کہیں ایسا نہ ہو کھانے کے کسی حصے پر میری ماں کی نظر پڑے اور مجھے پتہ نہ چلے، میں وہ والا حصہ کھا لوں، نہ جانتے ہوئے مجھ سے میری ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، نہ جانتے ہوئے لا علمی میں مجھ سے میری ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، نہ جانتے ہوئے بھی حضور کی آل اپنی ماں کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہے امام زین العابدین کی سیرت، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ سنیے ذرا امام حسین کے بیٹے کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ ماں کے ساتھ صرف اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ اگر کسی لقمے پہ میری ماں کی نظر پڑ گئی اور وہ لقمہ نہ جانتے ہوئے میں نے کھا لیا تو میری ماں کی بے ادبی ہو جائے گی۔ آج تو اولاد ماں کو مارتی ہے، آج اولاد اپنے باپ کو مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، یہاں تک کہ آنکھیں نکال کے دیکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں انتظار کرو، ایسے جو لوگ ہیں ان کو میں کہتا ہوں انتظار کرو، ماں باپ کے نافرمانوں کو آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ دنیا میں بھی سزا عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تو جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھے نا، جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھے۔ آج وہ پچھتاتے ہیں کہ میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا، میں ان کی خدمت کرتا، ان سے پیار کرتا، لیکن جن کی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ انہیں ان کی زندگی میں ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ ماں باپ زندہ ہے قدر کر لو، بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی سے سبق حاصل کر لو، جنہوں نے ستایا ہے آج ہی معافی مانگے اور خدمت کرنا شروع کر دے، اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک امام زین العابدین کے درجے